بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 57 ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے وقال آخر، ایک دوسرے شاعر نے بھی کہا، تو یہ بھی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی خصوصیت اور امتیازات بیان کر رہے ہیں، اور محبوبہ کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال آخر فلست بنازل إلا ألمت برحلي أو خيالتها الكذوب وقد جعلت قلوس بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب كأن لها برحل القوم بوا وما إن طبها إلا اللغوب۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ فلست بنازل، میں کسی منزل میں نہیں ٹھہرتا، میں کہیں پڑاؤ نہیں ڈالتا۔ لست لیسا سے ہے، لیسا معنی نہیں، لیسا ہوا مسلم، وہ مسلمان نہیں ہے، لیسا نہیں۔ فلست میں نہیں، بنازل نازل ہونے والا یا کہیں ٹھہرنے والا، الا مگر اس حال میں، علمت برحلی مگر یہ کہ وہ محبوبہ میری قیام گاہ میں آ جاتی، جہاں بھی محبوبہ آئے گی میں وہاں ٹھہر جاتا ہوں اس کے لیے، وگرنہ میں کہیں بھی نہیں ٹھہرتا۔ علمت بمعنی نزول، الالمام، الا مگر یہ کہ علمت ہی کون ہے؟ محبوبہ مراد ہے، کہ جہاں پر محبوبہ ٹھہرتی ہیں، برحلی میرے گھر میں یا میری قیام گاہ میں جہاں وہ رہتی تھی، او خیالتها الکذوب، یا وہ محبوبہ نہیں ہوتی تھی یا اس کا جھوٹا خیال آ جاتا۔ کہیں پر اگر محبوبہ کا جھوٹا خیال بھی آ جائے میں وہاں ٹھہرتا تھا۔ تو دو جگہیں ہیں، ایک وہ کہ جہاں محبوبہ بذات خود آ جائے، بنفس نفیس خود وہاں موجود ہو تو میں وہاں ٹھہر جاتا تھا، او خیالتها، یا جہاں اس کا خیال آ جائے تو خیال بھی مجھے وہاں روکنے کا سبب یا ٹھہرنے کا سبب بن جاتا۔ وقد جعلت قلوس بنی سہیل، تو کہتے ہیں کہ محبوبہ اور اس کا خیال آتا رہا، وقد جعلت قلوس بنی سہیل، اس حال میں کہ سہیل کے دونوں بیٹیوں کی اونٹنی کی چراگاہ کجاؤں کے قریب ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں قلوس اونٹنیوں کو کہتے ہیں، اونٹنیوں کو، کہ بنی سہیل کی جو اونٹنیاں ہیں، من الاکواری اپنی گھروں سے یا اپنے کجاؤں سے، مرتعها قریب کہ ان کی چراگاہ بھی قریب ہو گئی۔ اس کا ترجمہ یا تفصیل کچھ یوں ہوگی کہ یعنی طویل سفر کی وجہ سے وہ اونٹنی اتنی تھک گئی کہ اب وہ چرنے کے لیے دور نہیں جا سکتی، بلکہ جہاں کجاوے رکھے جاتے ہیں اور قیام کیا جاتا ہے وہیں قریب میں چرتی ہیں۔ طویل سفر کی اس حالت میں محبوبہ کا خیال ہر منزل پر آتا رہا۔ تو کہتے ہیں وقد جعلت، وقد صارت، ہو گیا، قلوس بنی سہیل، بنی سہیل کی جو اونٹنیاں ہیں وہ اتنی تھک گئیں، من الاکواری کہ کجاؤں کی وجہ سے، مرتعها قریب تو ان کی چراگاہ بھی قریب سے قریب ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جب بھی چراگاہ قریب ہے تو خیال محبوبہ کا بہت زیادہ آنے لگا۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں کأن لہا، کأن گویا کہ لہا اونٹنیوں کے لیے، برحل القوم بوا، رحل قوم سے مراد قیام گاہ قوم کی، کأن للقلوس کہ اونٹنیوں کے لیے گویا قوم کی قیامگاہ میں بون ہے۔ اب بون سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ بون وہ بس برا بچہ، یعنی جب اونٹنی کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کی کھال کے اندر بھوسا بھرتے ہیں اور اس کو اونٹنیوں کے سامنے لاتے ہیں تو اونٹنی جو ہوتی ہے وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، یعنی دودھ دیتی ہے۔ اس کھال میں اصل میں بچہ تو مر گیا لیکن بچے کے کال میں بھوسا بھرتے ہیں تاکہ اونٹنی خوش ہو کہ میرا بچہ زندہ ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اس لیے یہ اونٹنیاں دور نہیں چرتی،
مرتعها قریب، جو پچھلے شعر میں تھا کہ یہ کیوں یہاں پر قریب میں چر رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ وہ خیمہ میں ہے یا قیام گاہ میں ہے۔ تو کہتے ہیں کأن لہا، کہ اونٹنیوں کے لیے گویا کہ قیام گاہ کے قریب بون موجود ہے، وما ان طبها الا اللغوب، تو کہتے ہیں کہ حالانکہ بجز تھکاوٹ کے اس کی اور کوئی شان اور حالت نہیں ہے، یعنی یہ خلوص وغیرہ اصل میں کیا ہے کہ یہ تھکی ہوئی ہیں، لیکن یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہم دور اس لیے نہیں جا رہی کہ ہمارا بچہ، حالانکہ بچہ تو ہے نہیں، اسی لیے اپنی بھی مثال دے رہے ہیں کہ میں بھی تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں محبوبہ کے پیچھے، اب میں بھی دور جانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وما ان طبها، ان کا جو علاج ہے، خلوص کا جو علاج ہے، طبیب طب عالجہ ومارسہ، کہ وما طبها الا اللغوب الا الاعیاء، ان کا جو علاج ہے وہ اس کی تھکاوٹ میں ہے، نہ کہ اس کے قیام گاہ میں رہنے کے۔ امید ہے کہ یہ اشعار آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ مزید پڑھ لیتے ہیں۔ وقال آخر وضرب مولاه بنو عم له اسمه حوشب، ایک اور آدمی نے کہا وضرب مولاه بنو عم له، اس کے چچا زاد بائی نے اس کے غلام کو مارا تھا، اسمہ حوشب، اس کا نام حوشب تھا۔ تو اب اس کے بارے میں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ان كنت لا ارمى وترمى كنانتي تصب جانحات النبل كشحي ومنكبي فقل لبني عمي فقد وأبيهم منوا بهريت الشدق أشوس أغلبي أفيقوا بني حزن وأهواؤنا معا وأرحامنا موصولة لم تقضب ولا تبعثوها بعد شد عقالها ذميمة ذكر الغب في المتعقب فإن تبعثوها ذميمة قبيحة ذكر الغب للمتغبب سآخذ منكم آل حزن بحوشب وإن كان لي مولا وكنتم بني أبي۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ شاعر کے غلام حوشب کو اس کے چچازاد بھائیوں نے قتل کر دیا تھا، اس کے متعلق شاعر کہتا ہے ان كنت لا ارمى وترمى كنانتي، اگر مجھے تیر نہ مارا جاتا، ان كنت لا ارمى، ان كنت اگر میں نہیں، لا ارمى مارا جاتا، غلام کو گویا مارا ہے، گویا کہ مجھے مارا ہے، غلام کا قتل گویا مجھے قتل کرنا ہے۔ ان كنت لا ارمى، اگر مجھے تیر نہ مارا جائے، وترمى كنانتي، اور میرے ترکش غلام کو مارا جائے، اور میرے ترکش غلام کو مارا جائے، تو وہ بازو شکن تیر میرے ہی پہلو اور شانے میں لگیں گے۔ مراد یہ ہے غلام کو ترکش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح ترکش تیروں کا مخزن ہوتا ہے، اس طرح غلام اسرار اور رازوں کا مخزن ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں او ترمى كنانتي، اور میرا ترکش یعنی غلام کو تم نے قتل کیا ہے، تصب جانحات النبل كشحي ومنكبي، گویا کہ آپ سب نے جسے مارا ہے وہ کیا ہے؟ جانحات النبل، تیر میرے ہی پہلو اور شانے میں لگے ہیں۔ کشحی کہتے ہیں پہلو کو، کشحی میرے پہلو کو لگے ہیں، اور جانحات النبل کہتے ہیں بازو کو توڑنے والے تیر۔ تو یہ بازو کو توڑ دینے والے تیر تھے جو تم نے میرے غلام کو مارے ہیں، گویا میرا بازو تم نے توڑ دیا۔ ومنکبی، منکبی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کندھے کو کہتے ہیں، میرا بازو، میرا کندھا اور میرے پہلو کو تم نے توڑ دیا، ختم کر دیا، اسے مار گرایا۔ فقل لبنی عمی فقد وابیہم، میرے ان چچا زاد بھائیوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لبنی عمی میرے چچا زاد بھائیوں سے، فقد وابیہم کہتے ہیں کہ ان کے باپ کی قسم، ابیہم واباہ وابوہ، یہ ہم عربی زبان میں قسم کھایا جاتا ہے، وابیہ لا اترکہ، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، وابیہ اللہ کی قسم، یا وابیہ اس کے باپ کی قسم۔ تو کہتے ہیں وابیہم،
منو بحریت الشدق اشوس اغلبی، وہ ایک کھلی بانچ منہ والی. منو کا ترجمہ ہے آزمائش کرنا، مبتلا کرنا، مبتلا کیا جانا، کہ تم مبتلا ہو جاؤ بحریت الشدق. بحریت الشدق سے مراد ہے کشادہ ہونا اور منہ کے بڑے ہو جانا، کشادہ بانچ والا، یعنی تمہارا واسطہ پڑے اور تم مبتلا ہو جاؤ، گویا کہ ان کو بد دعا دے رہا ہے. فقل لبنی عمی فقد و ابیہمی منو بحریت الشدق اشوس اغلبی. پورا ترجمہ یوں ہوگا کہ ایک کھلی بانچ منہ والے متکبر موٹی گردن والے کے ساتھ مبتلا کیے گئے ہیں. کھلے بانچوں والا ہونا فصیح اللسان ہونے سے کنایا ہے، کیونکہ عرب کا تجربہ تھا کہ جس کا منہ بڑا ہوتا ہے وہ فصیح ہوتا ہے اور فصیح سردار بنتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا معاملہ ایک ایسے شخص کے ساتھ پڑا ہے کہ وہ قوی اور غالب ہے، اپنا بدلہ لے سکتا ہے. اسی لیے کہا فقل، کہہ دو چچا زاد بھائیوں کو، فقد و ابیہم کہ اللہ کی قسم، منو تمہارا واسطہ پڑا ہے بحریت الشدق معنی بفصیح اللسانی، اشوس اغلبی جو متکبر بھی ہے اور غالب آنے والا بھی ہے، تمہاری خیر نہیں ہے. افیقوا بنی حزن و اہواؤنا معا. آگے یہ کہتے ہیں بنی حزن ہوش سنبھالو. افیقو معنی افاقہ، افاقہ ہونا، افاقہ یفیق، افاقہ ہونا یعنی نیند سے بیدار ہونا. افیقوا بنی حزن، بنی حزن ہوش سنبھالو. و اہواؤنا معا، ہماری اور آپ کی خواہشات ایک ہیں. اہوا جمع ہوا، وما ينطق عن الہوا، ہوا خواہش کو کہتے ہیں اور خواہشات. و اہواؤنا معا کیونکہ ہماری خواہشات ایک ہی ہیں. و ارحامنا موصولۃ، اور ہماری رشتہ داریاں بھی جڑی ہوئی ہیں. ارحام رحم کی جمع ہے، موصولہ متصلہ. لم تقربی لم تقطعی جو کہ کٹ نہیں سکتی، اس لیے تم ہوشیار ہو جاؤ. ولا تبعثوها بعد شد عقالها، اور لڑائی کو نہ اٹھاؤ. لا تبعثوها ای لا تبعثوا الجدل والمجادلہ والمشاجرہ، آپ جو ہیں وہ لڑائی کو اور آگ کو پھونکے نہ مارو. اگر تم جنگ کو اٹھاؤ گے فَإِن تَبْعَثُوهَا، یہاں پر ہے وَلَا تَبْعَثُوهَا، اور لڑائی نہ اٹھاؤ اس کی رسی کے باندھنے کے بعد، کیونکہ بعد شد عقالها، بعد شد عقالی الحرب، تو جب ایک مرتبہ جنگ تھم گئی ہے دوبارہ اسے پھونکے نہ مارو، آگ کو ہوا نہ دو. ذمیمۃ ذکر الغب فی المتعقب، اس کا ترجمہ ہے کیونکہ انجام کا ذکر برا ہوگا چھان بین کی مجلس میں، یعنی اس کا انجام اچھا نہ ہوگا. متعقب کا معنی ہے تلاش و تتبع کرنے والا، کہ آخر میں جب ہم دیکھیں گے کس نے برا کیا تو انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا. اس لیے کہا ذمیمتا، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ و جدل اچھا نہیں ہے. ذکر الغبی عاقبۃ الشیء، کہ آخر میں جب ہم غائب چیز کو نکالیں گے کہ بھئی اس کا سبب کیا تھا، جنگ کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. اس لیے کہا وَلَا تَبْعَثُوا الْجِدَالَ بعد شد عقال، اس کے بعد کہ جنگ اور آپس میں لڑائی وغیرہ یہ سب ختم ہو چکا، دوبارہ اس کو نہ اٹھاؤ. کہتے ہیں فَإِن تَبْعَثُوهَا، اگر تم جنگ کو اٹھاؤ گے، تَبْعَثُوهَا ذَمِیمَةً، تو بڑی حالت میں، تو بری حالت میں اٹھاؤ گے. قبیحۃ ذکر الغب للمتغبب، کہتے ہیں کہ برا ہوگا اس کے انجام کا ذکر، انجام کے متعلق تفتیش کرنے والے کے نزدیک. جو بھی انجام کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، وہ کہے گا کہ اس کا انجام بہت برا ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھ لے گا. تو اس لیے جنگ کو مزید ہوا نہ دو اور اس بات کو یہیں پر ختم کر دو. سآخذ منکم، میں عن قریب تم سے لوں گا. اخذ یأخذ لینا. سآخذ منکم، میں تم سے لوں گا. آل حزن بحوشب، حوشب کا بدلہ جو کہ غلام کا نام ہے. اے آل حزن، تم سے میں لوں گا حوشب کا بدلہ. وَإِن كَانَ لِي مَوْلًا،
اگرچہ وہ میرا غلام تھا، وَكُنْتُمْ بنی ابی، اور تم میرے باپ کے بیٹے یعنی چچا زاد بھائی ہو، لیکن بدلہ بہرحال لوں گا۔ اس میں اپنی شجاعت بتا رہے ہیں، اگرچہ آپ نے ایک نفس قتل کیا، وہ غلام ہی کیوں نہیں، کیوں اس پر ہاتھ اٹھایا؟ اس پر ہاتھ اٹھانا مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے مترادف ہے۔ کچھ اس طرح کے اشعار تھے اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ترجمہ سمجھا سکیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم۔